کہ جس وقت اپنی زبان پہ جھوٹ آئے، غیبت آئے، چغلی آئے، کوئی اور بہتان آئے، زبان غلط استعمال ہونے لگے، تو اپنی زبان کو تو کہو نا کہ بات ایمان کی ہے، بات تیرے تقاضے کی نہیں ہے۔ اپنی آنکھ کو تو کہو نا، اپنے ہاتھ کو تو کہو نا، اپنے کان کو تو کہو نا، اپنے وجود کے اعضاء جب خلاف شریعت کا تقاضا کریں، خلاف شریعت استعمال ہونا چاہیں، تو اس وقت ان کو تو کم از کم کہہ سکو نا کہ بات آنکھ کے تقاضے کی نہیں، کان کے تقاضے کی نہیں، زبان کے تقاضے کی نہیں، رشوت اور حرام کے مال کی نہیں، بات ایمان کی ہے۔ اگر یہ کہہ سکتے ہیں تو پھر ہمارا رمضان ہمارے کام آ گیا، قرآن ہمارے کام آ گیا، پھر ہم نے رمضان و قرآن سے ایمان بنا لیا الحمدللہ۔ میں نے عرض کیا تھا کہ رمضان ایمان بنانے کا مہینہ ہے، پھر ہمارا ایمان بن گیا، پھر ہمیں مبارک ہو، پھر ہمیں خوش ہونا چاہیے، پھر توبہ ہے ہمارے لیے، مبارکبادی ہے ہمارے لیے۔ اور اگر ایسا نہیں بنا تو پھر فکر کی ضرورت ہے، پھر بار بار سوچنے کی ضرورت ہے، پھر اپنے اندر میں ٹٹولنے کی ضرورت ہے کہ میرے رمضان کہاں گئے، میرا قرآن پڑھنا پڑھانا کہاں گیا، میرا تراویحیاں، میرا سحریاں افطاریاں، میری رمضان کی ذکر تلاوت، یہ کہاں گئے میرے اعمال؟ یہ سارے اعمال کمال ایمان کے لیے، ایمان ان اعمال صالحہ سے ایمان کامل ہوتا ہے، ایمان میں قوت آتی ہے، ایمان کے اندر جرأت آتی ہے۔ اور یاد رکھیں رمضان مبارک کا مہینہ خود قرآن کی زبانی یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ مقصد ہی تقوی کا حصول ہے، رمضان ہے ہی تقوی پیدا کرنے کے لیے، اور تقوی نام ہے ایمان کی اس کیفیت کا جس میں نہ دیکھا ہوا دیکھے ہوئے کی طرح ہو جائے۔ اس کو ہم اپنی مولویوں کی زبان میں کہتے ہیں کہ غائب مشاہد ہو جائے، غائب مشاہد ہو جائے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں ہے لیکن رب کا یقین ایسا ہو جائے کہ میں کہیں بھی ہوں اللہ میرے ساتھ ہے، کہیں بھی میں ہوں اللہ میرے ساتھ ہے، میں نماز پڑھ رہا ہوں تب بھی مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، میں تلاوت کر رہا ہوں تب بھی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اگر میں خدا نخواستہ کوئی غلط کام کر رہا ہوں تب بھی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ مومن کبھی اکیلا نہیں ہوتا۔ تو پھر یہ کہنا کہ جی میں ایسی جگہ پر ہوں جہاں مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، یہ جھوٹ بنے گا مومن کا کہ سچ بنے گا؟ یہ تو جھوٹ بنے گا، کیونکہ اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کا لیول تقوی احسان کا اعلیٰ یہ ہے، ایمان کامل یہ ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو اللہ کی ایسے عبادت گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، گویا کہ تو اللہ کو، اب اللہ تو نہیں دکھ سکتا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں دیکھ سکتے میں کون ہوں، لیکن فرمایا ایسی قوت ایمانی پیدا کر کہ وہ غیب ذات تیرے لیے ایسے ہو جس تیری آنکھوں کے سامنے تجھے نظر آ رہی ہو، تو دیکھ رہا ہو۔ اسے کہتے ہیں کہ ایمان کا لیول تقوی کا اتنا اونچا ہو جائے کہ غیب آپ کے لیے مشاہد ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے مسجد سے، دیکھا میری اور آپ کی امی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پریشان بیٹھی ہیں، رو رہی ہیں، آنسو بہا رہی ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا خدیجہ خیریت تو ہے، کیا مسئلہ ہے، کیوں پریشان ہیں، کیوں رو رہی ہیں؟ تو امی نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹا قاسم یاد آ گیا، فوت شدہ بیٹا یاد آ گیا، ماں ہوں بس رونا آ گیا۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا خدیجہ پریشان نہ ہو، تیرا بیٹا جنت کے جھولوں میں جھول رہا ہے اور جنت کی حوریں اس کا جھولا جھلا رہی ہیں، وہ خوشحال ہے، وہاں بڑا آسانیوں میں ہے، سہولتوں میں ہے، پریشان نہ ہو۔ پریشان تو تب ہوتی جب تیرا بیٹا مشکلات میں ہوتا، تیرا بیٹا ایسا ہوتا کہ اس کو کوئی سنبھالنے والا نہ ہوتا، وہ تو تیری گود سے بھی زیادہ خوشحال ہے، تو پریشان نہ ہو۔ اور آگے سرکار نے ایک جملہ ارشاد فرمایا خدیجہ اگر تو چاہے تو میں رب کائنات سے دعا کرتا ہوں اللہ پردے ہٹا دے، جنت تیری آنکھوں کے سامنے منکشف ہو جائے، کھل جائے، اور تو اپنے بیٹے کو خود جنت میں ٹہلتا کھیلتا جھولے جھولتا اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔ اب یہ غیب تھی، جنت حاضر نہیں تھی، لیکن امی نے فرمایا آقا
آپ پر ایمان لائی ہوں پھر اپنی آنکھوں پر اعتماد کروں؟ جب آپ نے فرما دیا تو میرے لیے ایسے ہے جیسے میں نے دیکھ لیا، تو امی کے لیے غائب ایسے ہو گیا جیسے آنکھوں دیکھا ہو۔ یہی ایمان ہم نے بنانا ہے کہ اللہ کو نہیں دیکھا لیکن یقین اتنا پختہ ہو جائے گویا اللہ کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مشہور حدیث ہے، نجران کے عیسائیوں کا وفد سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، 60 افراد پر مشتمل ہے، بڑا وفد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مذاکرات کیے، اہل کتاب تھے، بڑے سوال و جواب ہوئے، بحث و مباحثہ ہوا، آخر سارے مسلمان ہو گئے۔ جب وہ مسلمان ہو چکے تو وفد والوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں یہ تو بتائیے کہ ہم نے آپ کا دین دین اسلام قبول کیا، اب جب ہم اس دین پر مریں گے تو ہمیں ملے گا کیا؟ ہمیں یہ تو ذرا بتائیے کہ ہمیں اس دین پر مرنے پر ملے گا کیا؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کا جواب خود نہیں دیا، حضرت علی سے فرمایا قم یا علی، حضرت علی کھڑے ہو جاؤ، ان کو اس سوال کا جواب دو۔ حضرت علی کھڑے ہوئے اور بولنا شروع کیا کہ مومن کی روح ایسے نکلتی ہے، جنت کے رومال ایسے آتے ہیں، جنت کی خوشبوئیں ایسی آتی ہیں، اللہ کی پاک بارگاہ میں یوں پیش کیا جاتا ہے اور یوں علیین میں رکھا جاتا ہے، یوں جنت کو قبر کو جنت کا باغ بنایا جاتا ہے، جنت کے بچھونے بچھائے جاتے ہیں، یوں اس کے لیے پرسرات ہوتی ہے، یوں بجلی کی طرح گزر جاتا ہے، یوں اس کو حوض کوثر میں پلایا جاتا ہے۔ پورا بیان کرتے کرتے جنت میں اس کے درجات، جنت میں اس کی نعمتیں، جنت میں دودھ شہد کی نہریں، یہ سارا اللہ کا دیدار، یہ ساری بات اس طریقے سے بیان کی، پر اعتماد لہجے سے اور بڑی فصاحت و روانگی سے حضرت علی نے بیان کی۔ جب بیان ختم کیا تو وفد والے کہنے لگے بیان تو ایسے کیا جیسے یہ خود دیکھ کے آیا ہو، لگتا ہے کہ خود مرا اور سارا کچھ کر کے خود دیکھ کے آپ بیتی بیان کر رہا ہے، اپنے اوپر گزرا ہوا بیان کر رہا ہے۔ تو حضرت علی نے جملہ ارشاد فرمایا اے لوگو اگر میں خود مر چکا ہوتا اور یہ سارا کچھ دیکھ چکا ہوتا تب بھی مجھے اتنا یقین نہ ہوتا جتنا مجھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پہ یقین ہے۔ میرے آقا نے بتایا ہے، میں نے آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے، اگر میں آنکھوں سے دیکھتا تب بھی یہ غائب میرے سامنے اتنا مشاہدہ نہ ہوتا جتنا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے سننے کی وجہ سے میرے ایمان نے گواہی دی کہ یہ غائب نہیں، اب ایسے ہے جیسے میں آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں۔ مشہور قصہ ہے، واقعہ ہے، کئی دفعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ خلیفہ ہارون الرشید اور اس کی بیوی زبیدہ خاتون، ایک دن خیال آیا کہ ہم سیر کو نکلیں، تو مرد بھی سیر کو نکلے، عورتیں بھی سیر کو، عورتیں ذرا آگے جا رہی ہیں، مرد تھوڑا کچھ فاصلے سے پیچھے جا رہے ہیں۔ آگے دیکھا عورتوں نے بہلول جو اس زمانے کا مجذوب نیک آدمی تھا وہ بیٹھا مٹی سے کھیل رہا ہے، تو زبیدہ خاتون کی کسی نے توجہ دلائی، وہ نیک آدمی نیک عورت تھی، قریب گئی، پوچھنے لگی بہلول کیا کر رہا ہے؟ کہتے ہیں جنت کے مکان بنا رہا ہوں۔ کیا کرے گا؟ بیچوں گا۔ کون خریدے گا؟ جس نے جنت میں جانا ہے وہی خریدے گا۔ اچھا کتنے کا دے گا؟ 2 دینار کا ایک مکان۔ تو زبیدہ نے ہنسی مذاق میں 2 دینار دے دیے، لو جی ایک مکان میرا ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی تیرا ہو گیا۔ چلی گئی آگے، پیچھے ہارون رشید آ رہا ہے مردوں کے ساتھ، ان کو بھی نظر آ گیا بہلول بیٹھا ہے، چلو بھی ہم بھی تھوڑی گپ شپ لگا لیں۔ قریب گیا ہارون رشید، بہلول کیا کر رہا ہے؟ جنت کے مکان بنا رہا ہوں۔ کیا کرے گا؟ بیچوں گا۔ کون خریدے گا؟ جس نے جنت میں جانا ہے۔ اللہ کا بندہ مٹی کے ہیں، کتنے کا دے گا؟ 2 دینار کا ہے، کون خریدتا ہے ان کو؟ چھوڑ، مٹی کی دعائیں بھی خراب ہو جائیں گے، جنت کے مکان بیچ رہا ہے۔ یہ بات کہہ کے آگے چلے گئے۔ رات ہو گئی، ہارون رشید سویا، رات کو خواب میں جنت اللہ نے منکشف کر دی، جنت کو دیکھا، سیر کر رہا ہے تو جنت میں مکان نظر آیا، خوبصورت محل نظر آیا، قریب ہوا دیکھا لکھا ہوا ہے خاتون زبیدہ خاتون کا مکان ہے۔ اچھا میری بیوی کا مکان؟ فرشتوں سے پوچھا یہ مکان اس کو کیسے ملا؟ آپ کو پتہ نہیں کل اس نے بہلول سے خرید کیا ہے، کل تو اس نے بہلول سے خرید کیا۔ اچھا، آنکھ کھل گئی۔ خدام کو کہتا ہے اٹھو چلو تلاش کرو بہلول کو۔ بہلول کی تلاش کو نکل پڑے۔ اگلے دن بہلول مل گیا۔ کیا کر رہا ہے؟ جنت کے مکان بنا رہا ہوں۔ کیا کرے گا؟ بیچوں گا۔ کون خریدے گا؟ جس نے جنت میں جانا ہے۔ بتا کتنے پیسے؟ کہتا ہے تیرے بس کی بات نہیں ہے ان کو خریدنا۔ وہ اللہ کا بندہ کل تو نے کہا 2 دینار کا، وہ کل تھا، وہ غائب تھا، آج تو دیکھ کے بات کر رہا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی مکان جنت کا غائب ہے لیکن یقین اتنا ہو جائے کہ گویا میں نے آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے۔ یہ ایمان بنانا ہے ہم نے رمضان میں۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ رمضان ایمان بنانے کا مہینہ ہے۔
تو اتنا ایمان بنے گا انشاءاللہ، سب کا بنے گا انشاءاللہ، سب کوشش کریں گے اپنے ایمان کے لیول کو اونچا کرنے کی۔ یاد رکھیے سارے اعمال کی بنیاد ایمان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرا صحابی ایک مٹھی جو کہ اللہ کے راستے میں دے، اور بعد میں جب ضعف ایمان کا زمانہ ہوگا جیسے آج کل کمزوری ایمان کا زمانہ ہے، میرا امتی جو ہو بھی مخلص احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں دے، قیامت کا دن آ جائے اس کا نیک عمال بھی تولے جا رہے ہیں، جو کی مٹھی بھی تولی جا رہی ہے، احد پہاڑ کے برابر سونا بھی تولا جا رہا ہے، پر جو کی مٹھی کا وزن زیادہ ہو جائے گا، سونے کے احد پہاڑ کا وزن کم ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ایمان کا لیول اونچا تھا، اس کے ایمان کا لیول نیچے ہے۔ تو بات ایمان سے بنتی ہے۔ رمضان ایمان بنانے کا مہینہ ہے، اور یاد رکھیں ایمان مدارس میں بنتا ہے، ایمان مساجد میں بنتا ہے، ایمان اسی دینی ماحول میں بنتا ہے، ایمان اسی ماحول میں بنتا ہے جس میں آپ کو اللہ ابھی لائے ہیں، آپ خود نہیں آئیں، رب نے لایا ہے، رب پکڑ کے لایا، رب بلا کے لایا، دل اللہ کے قبضے میں ہیں۔ اگر اللہ کے قبضے میں دل نہ ہوتے تو کون آتا اس مسجد مدرسے کے ماحول میں، قرآن و حدیث کے ماحول میں؟ اللہ آپ کو لایا ہے تو اس مدرسے کے ساتھ جڑ جائیے، جیسے اینٹیں اس کے ساتھ جڑ گئیں، پتھر اس کے ساتھ جڑ گئے، اسی طریقے سے جڑ جائیے، ایسا جڑیے کہ موت تو آ جائے لیکن مدرسے اور مدرسے کے ماحول سے جدیگی نہ ہو۔ اس طریقے سے اپنے آپ کو جوڑ لیجئے، اسی علم کے ہو کے رہ جائیے۔ علم ظاہری علم حقیقی کا زینہ ہے، علم حقیقی ظاہری نہ ہو تو علم حقیقی تک پہنچنا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے اس علم کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیے۔ بچیاں اور ان کی معلمات اور مدرسے کے منتظمات سب کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ میں نے دوسرا جملہ عرض کیا تھا کہ رمضان دین سیکھنے کا مہینہ ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے تمام آسمانی کتابیں صحیفے رمضان ہی میں اتارے ہیں۔ اگر رمضان دین سیکھنے کا مہینہ نہ ہوتا تو کتابیں رمضان میں نہ دی جاتی، کیونکہ کتابیں سیکھنے کے لیے آتی ہیں، کتابیں پڑھنے کے لیے آتی ہیں، کتابیں تعلیم کے لیے آتی ہیں۔ تو تعلیم کا مہینہ ہے، دین سیکھنے کا مہینہ ہے۔ عہد کریں کہ ہم نے خود بھی دین سیکھنا ہے اور اپنی اولادوں کو، نسلوں کو بھی دین سکھانا ہے۔ جتنی خواتین تشریف لائی ہیں اللہ سب کا آنا مبارک کرے، قبول کرے۔ سب اپنے دل میں عزم مصمم کریں کہ ہم نے خود بھی دین سیکھنا ہے اور اپنی اولادوں نسلوں کو بھی دین سکھانا ہے۔ یہ کام ہمارا ہے اور رہے گا، اسی پر کرتے کرتے ہم نے مرنا ہے۔ تو تبھی یہ عزم کریں گے انشاءاللہ ہمارا یہ بیٹھنا، ہمارا یہ آنا، یہ انشاءاللہ کام آ جائے گا۔ میں دوبارہ ایک مرتبہ پھر اس بچی کو جس نے وفاق میں پوزیشن لی ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس کو انعام دوں، میرے بس میں نہیں بتا، میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس بچی کو انعام سے نوازوں۔ حقیقت ہے اللہ پاک اس کی صلاحیتوں کو مزید اونچا کرے اور اللہ اس کو اپنے دین کی محنت کے لیے زندگی بھر کے لیے قبول کر لے۔ نہاد شاخ پر میوہ سر بر زمین، جس ٹہنی پہ پھل لگتا ہے وہ جھکتی ہے۔ اس میری بیٹی کو اور زیادہ جھکنا چاہیے۔ مٹ مٹ کے مٹ جا فقیرہ، جے تے سمجھیا میں ہاں مٹیا، اجے بھی تو نئے مٹیا۔ جتنا نیچے ہوگے اتنا اللہ اونچا کرے گا، جتنا تم جھکو گے اللہ اتنا بلندیاں دے گا۔ اپنے استاذوں کے سامنے جھک جائیے، اپنے مدرسے کی انتظامیہ کے سامنے جھک جائیے، ان کی ہر بات کو اپنے سر آنکھوں پہ قبول کیجئے۔ انشاءاللہ ترقی کے زینے آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آخرت کی بلندیاں آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ اللہ پاک آپ سب پہ راضی ہو اور ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ اس عاجز نے جو ابھی کافی لمبا سفر کرنا ہے، شیخ پورہ سے بھی آگے ایک جگہ پر پہنچنا ہے ختم قرآن پر، اس لیے میں مختصر کر رہا ہوں، ورنہ میرا جی چاہتا تھا کہ میں جی بھر کے یہاں بیان کرتا۔ انشاءاللہ پھر سال تعلیمی کا آغاز ہوگا، اگر موقع ملا تو انشاءاللہ آپ سے بھرپور محبت کی اور دین کی باتیں ہوں گی انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمارے ایمان کو کامل فرمائے، دعا کر لیتے ہیں۔